زندگی دامت برکاتہم العالیہ آج بھی حیات ہیں. اللہ رب العالمین نے علماء کا سایہ تاج رحم پر قائم اور دائم فرمائے. میں نے ان کی زبانی ایک واقعہ سنا, بڑا حیران ہوا. فرمانے لگے ہم بچپن میں تیسری جماعت میں پڑھتے تھے, چھوٹے بچے تھے. فرمایا ایک دن جب ہمیں اسکول سے چھٹی ہوئی, میرے ساتھی نے کہا, میرے کان میں ایک بات بتائی. فرمایا ذوالفقار آؤ یہاں چلتے ہیں. میں نے جا کے ایک جگہ دیکھی, ایک گھر کے اندر میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے جس کو رسیوں کے ساتھ ان کے گھر والوں نے باندھا ہوا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ, کیونکہ ہم بالکل بچے تھے, بالکل معصوم تھے, کسی کے گھر آنے جانے سے کوئی روک ٹوک نہیں تھی. فرماتے ہیں میں اس بچے کے ساتھ اس گھر کے اندر ہم داخل ہو گئے. جاتے جاتے کھڑکی سے ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے جس کو رسیوں کے ساتھ اس کے گھر والوں نے زبردستی باندھا ہوا ہے اور اس کے منہ سے کتے کی آواز نکل رہی ہے. فرمایا اس واقعے نے میرے دل کے اوپر بڑا اثر کیا, کیونکہ میں بچہ تھا. میں واپس آیا, اب ہم واپسی آتے ہوئے بھی اس کی آواز, کتے کے بھونکنے کی آواز سن رہے تھے. اور وہ فرماتے ہیں اگر ہم اپنی آنکھوں سے اس کو انسان کی شکل میں نہ دیکھ کے آتے, صرف اس کی آواز سنتے, تو ہم یہی سمجھتے کہ کوئی کتا بھونک رہا ہے. حضرت فرماتے ہیں میرے دل کے اوپر اس واقعے کا بڑا اثر تھا. ہم وہاں سے چلے, میں جا کر گھر پہنچا. گھر جا کر ہم نے اپنی والدہ کو سارا واقعہ بتایا. پہلے تو فرماتے ہیں میری والدہ نے مجھے ڈانٹا کہ تم ایسے کسی کے گھر کیوں چلے جاتے ہو, تم اس طرح کیوں کرتے ہو. لیکن بات کے اندر فرمایا وہ بھونکتا رہا ہے اور بھونکتا رہے گا. حضرت فرماتے ہیں مجھے امی کی بات سمجھ نہ آئی. کچھ دن گزرے, پتہ چلا کہ وہ بندہ مر گیا ہے, وہ بندہ فوت ہو گیا. فرمایا جب وہ بندہ فوت ہوا, میری والدہ نے بتایا, فرمایا بیٹا یہ ساری زندگی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھونکتا تھا. ساری زندگی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ گالیاں بکا کرتا تھا. ساری زندگی اس نے صحابہ کو تبرہ کیا اور صحابہ کو بھونکتا رہا. اللہ رب العالمین نے اس کو دنیا کے سامنے اس کا انجام دکھا دیا کہ جو میرے صحابہ پر بھونکے گا وہ کتے کی طرح بھونکتا ہوا دنیا سے جائے گا. اور بھی اس طرح کے بہت سارے واقعات کتابوں کے اندر ملتے ہیں جو ہمارے ملک پاکستان میں مخصوص فرقے کے لوگوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر تبرہ کرنا شروع کیا ہے. اور اللہ کی قسم جو صحابہ کی سچائی پر انگلی اٹھاتا ہے, جو صحابہ کا انکار کرتا ہے وہ قرآن کا انکار کرتا ہے, جو قرآن کا انکار کرتا ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کرتا ہے, جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کرتا ہے وہ اللہ کا انکار کرتا ہے. صحابہ کے منکر کا کوئی ایمان نہیں, اس کے اسلام سے کوئی تعلق نہیں, اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں.